اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک کر چکے تھے۔ آج ہم 62 آیت کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے بڑی امپورٹنٹ آیت تھی۔ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا تھا اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ دی رہنے کی، وہاں بھی اللہ کی بات مان کر اندر نہیں گئے اور انہوں نے وہ لفظ بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہوئے یہ کہنا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے لیے پانی مانگے، موسیٰ نے پانی مانگا۔ ہم نے آپ سے کہا موسیٰ کے پاس معجزے تھے، مگر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو اللہ کے حکم کے بغیر یوز نہیں کر سکے، ان کو پانی مانگنا پڑا۔ اتنے بڑے نبی بھی کوئی جادو نہیں کر سکے، ان کو اللہ سے مانگنا پڑا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر نہیں اتفاق کریں گے، ہم کو تو اور بھی کھانے چاہیے، اور بھی چیزیں چاہیے کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر خود کماؤ اور خود کھاؤ اور نکل جاؤ شہروں میں۔ اور ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت کو بھی ہم تھوڑا سا اور لیں گے، سمجھیں گے کہ یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کھانے کے لیے اور چیزیں مانگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیوں مانگی تم نے کھانے کے لیے اور چیزیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنے ناشکرے لوگ تھے، جیسے ہم بھی ناشکرے ہیں نا، کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور گھروں میں کھانے بنتے تھے تو ہمیں اتنے زیادہ ڈیفرنٹ کھانوں کی عادتیں نہیں تھیں۔ ہمارے گھروں میں کچھ ایک چھٹی والے دن ایک ہی چیز ہمیشہ سے ایک ہی بنتی چلی آ رہی تھی، جو گھر میں ایک سمپل لائف اسٹائل کھانے کا ہوتا تھا۔ اتنے سارے دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھیں کھانے پینے کے لیے، اور بہت لیوش اسٹائل نہیں ہوتے تھے جو آج کل آ گئے ہیں کہ ہر کوئی ڈفرینٹ چیزیں بناتا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہم کو یہ ہوتا ہے کہ یار اب تو یہ کھا کھا کے بور ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا پکائیں۔ اور واقعی میرے بھی ورڈز یہی ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا پکائیں۔ یعنی اتنا ہم لوگوں نے ناقدری کر لی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ چاہیے۔ اگر میں اس کو یوں کروں تو کہ اگر روز ہم نے ایک پراپر شیڈیول بنا لیا کہ یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں کچھ ڈفرینٹ چیزیں چاہیے، ہم جلدی بور ہو جاتے ہیں، ہم کو لائف میں کچھ ایکسائٹمنٹ چاہیے، اس طرح ہم کو کھانے میں بھی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی اتنے ناشکرے تھے کہ جو من و سلوہ ان کو فری میں ملا ہوا تھا، یعنی اس کے لیے ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگ رہا ہے ہم کو، باقی تو اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ پتہ ہے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو ان کی ناقدری کی وجہ سے کہ جو یہ اللہ ان کو نعمتیں دے رہے تھے، جو اللہ ان کے اوپر احسانات کر رہے تھے، اس کا ان کو کوئی شکر نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ادنا چیز چاہتے ہو؟ اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ ادنا ہے، یعنی وہ اس سے کم ہے، اس سے جو وہ بہتر ہے اس سے تم کم چیز پسند کرنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست چیز دی تو تم اس سے دوسری چیزیں چاہتے ہو، یعنی اس سے کمتر چیز چاہتے ہو۔ اس کا مطلب من و سلوہ، مجھے جو یہاں پر سمجھ آتا ہے کہ من و سلوہ کوئی بہت ہی اچھی ایک فوڈ تھا ان کے لیے، ایک نیوٹریشس بھی ہوگا، ٹیسٹی بھی ہوگا، اچھا فوڈ تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے مجھ سے نیچا کچھ پسند کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ شہروں میں۔ فَإِنَّ لَكُمْ، بس بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم سوال کرو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی پھر تم جو کماؤ کھاؤ، سب مل رہا ہے وہاں پر، تو خود جاؤ خود کماؤ۔ وَضُرِبَتْ، اور یہ جو آگے آیت آ رہی ہے نا کہ ڈال دی گئی علیہم، ان پر، الذلۃ والمسکنہ، یہ ذلت اور مسکینیت ان پر اس لیے نہیں ڈالی گئی تھی کہ انہوں نے اور کھانا مانگا تھا، اس لیے ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، یعنی غضب اللہ کا اس لیے ان پر پڑا، ذالک، یہ سب اس لیے ہوا، بأنہم، سبب یہ کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ ہم نے شروع سے ان کے قصے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا
کہ اللہ نے ان کے اوپر بہت احسانات کیے، اس کے باوجود بھی اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ کو بالغیب ایمان لانے پر بھی اللہ پر تیار نہیں تھے، اور شرک میں اتنا انوالو تھے، ایون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی رہنے کی، اس میں حطوتن کرتے ہوئے صرف کہا کہ داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، لیکن اس پہ انہوں نے حطوتن کا ورڈ ہی چینج کر دیا۔ یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیسے لوگ ہوں گے، ایک پورے آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں کہ کیسے لوگ ہوں گے، یہ کیسی پرسنالٹی ہوں گی کہ بار بار اللہ ان کو معاف کرتے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اور آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے کتنی بار معاف کیا ہے۔ یعنی اتنی بار اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جس کو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں نا تو میں کبھی ڈیزرو نہیں کرتی، کبھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پڑ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اللہ کی فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، اپنے آپ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا بنا دے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا، لیکن ہم روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یوں نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا۔ اتنا ہم کو ایک پرابلم ہے، مٹیریلسٹک ہم ہو گئے ہیں، ہم کو لائف میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم کو نہیں ملی، اور نظر نہیں آتا کہ کیا ملا ہے، کیونکہ ہم اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نیگیٹو لوگ ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا، اللہ تعالیٰ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، اور میں روتی کس بات پہ ہوں کہ یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا۔ یہ نہیں دیکھتی کہ جو ملا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے، اور ہم شکایت بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی نہیں ہے، اللہ کی بات بھی نہیں مانتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سبب یہ کہ انہوں نے کفر کیا آیتوں کا۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ان کو بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ چلو تم سے غلطی تو ہو گئی ہے، اب تم ایسا کرو کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور تم جو یہ اللہ نے کتاب دی ہے نا، اس کے اوپر اب تم اپنے آپ کو رجوع کرو اللہ کی طرف، یعنی یہ جو کتاب اللہ نے دی ہے اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے نا، تم سے غلطی تو ہو گئی، تم نے بچڑے کو پیچھے سے معبود بنا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا چلو معافی مانگ لو اللہ سے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 54 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اب تم اللہ کی بات مان لو اور اس کتاب پر عمل کر لو۔ لیکن پھر انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو جہرا نہ دیکھ لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح کے لوگ ہیں ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچپن سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارا پہلی پرائرٹی ہمارے ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے قرآن کا ختم قرار دیتے ہیں، آمین ہو جاتی ہیں، مٹھائیاں برتن جو بھی بٹنے ہوتے ہیں جس کے سب کے اپنے اپنے کسٹمز اور رواج ہیں وہ بٹ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی کو نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہر نئے گھر کے ساتھ، ہر چیزوں کے ساتھ قرآن کے ختم ہوتے ہیں، دکان کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، آمین کے ساتھ گھروں میں ہم ختم کراتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہماری شادیاں سٹارٹ جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن سے ہوتی ہیں، اللہ کے درس سے ہوتی ہیں، لیکن اسی میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ڈول ڈانڈیا تماشے ڈانس، بے حیائیاں، بے حیائی کے گانے اس کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ شرم بھی نہیں آتی ہم لوگ رمضان میں پورا وقت ہمارے ٹی وی پہ کبھی یہ عالم آ رہے ہیں، وہ عالم آ رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، اور 29ویں رات جیسے ہی جاتی ہے نا، ابھی تو 30ویں رات کو شاید دوسرے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی دن سے گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ شرم بھی نہیں آتی منافقت کی ہم کو۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ٹی وی والوں کو بول رہی ہوں، ہم سب کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی اتنی باتیں کرتے ہیں
کہ آپ مجھ سے بھی بحث کرا لینا، میں کر لوں گی، لیکن عمل کی اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ ہم کو شرم بھی نہیں آتی۔ استغفر اللہ، یعنی ایسے گندے لوگ جب ہم پڑھتے ہیں نا بنی اسرائیل کے، تو مجھے کوئی آر نہیں اپنے آپ کو کہنے میں کہ میں ان سے زیادہ بدتر ہوں۔ یعنی اتنی منافقت کہ ہم کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم کو اس سے ڈر بھی نہیں لگتا منافقت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے۔ یعنی اب کس بات کی میں اور آپ معافی مانگے کہ ہماری بس کیا کریں؟ دیکھیں معافی تو جب قبول ہوگی نا، جب اپنی اصلاح کریں گے۔ ہم نے تو قرآن سے یہ رول لیا ہے نا کہ تابوا و اصلحوا، جب توبہ کرو گے اس کے ساتھ، جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے معافی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے مانا ہی نہیں، بلکہ یہ بحث کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں سے بحث کرتے تھے۔ اگر آپ یہاں قتال بھی لے لو تو ہو سکتا ہے قتل بھی کیا ہو کتنے نبی کو، یا جو بھی قرآن میں ذکر آیا اس کو تو کسی کو نہیں کیا، لیکن بحث کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے بغیر حق کے۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور دیکھیں دلیل ہمیشہ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے، دلیل کسی اور بک کی نہیں ہو سکتی۔ دلیل ہمیشہ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور بغیر دلیل کے یہ بحث کرتے تھے۔ آج ہماری قوم کا ایگزیکٹلی یہی حال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قصے ہم کو اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنے آپ میں کیا غلطیاں ہیں، اس کو ٹھیک کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ برباد اسی وجہ سے ہوئے، ان پر عذاب اسی وجہ سے آیا، یہ نہیں کہ انہوں نے اور سبزیاں مانگی تھیں، انہوں نے اللہ کی بات ہی نہیں مانی، اور یہ ناشکرے لوگ تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ سبب یہ کہ عصوا نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ دیکھیں میں اور آپ یہاں مل کے بیٹھتے ہیں نا، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں کہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، تو کہیں کہیں میری جھلک نظر آتی ہے۔ نافرمانی کی انہوں نے، اللہ کہہ رہے میں اور آپ بھی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں دیکھوں، میں حساب کتاب لگاؤں، میں دن میں آج کیسا گزارا، کہاں کہاں اللہ آپ کی نافرمانی کی، واقعی میں نے بہت کی، اور بہت سے بڑھنے والے لوگ تھے، لمٹس کو کراس کرتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے گناہ بھی کرتے ہیں، غلط بات بھی کرتے ہیں، پھر ڈٹ بھی جاتے ہیں کہ میں صحیح ہوں۔ یعنی میرے جیسی بھی نا اپنے ایگو کو ہم نیچے نہیں کر سکتے۔ کوئی ہم کو ٹوک دے نا، ہم کو انسلٹ لگتی ہے، ہم کو ایسا ہوتا ہے انہوں نے میری بات نہیں سنی، یہ میری بات سنتی نہیں ہے، اور یہ مجھے بھی پتہ ہے قرآن کا، اور یہ میری بات سمجھ نہیں رہی۔ یعنی ہم ایگو پہ آ جاتے ہیں، اپنی غلطی نہیں دیکھتے۔ اپنی غلطیاں دیکھنے والا انسان بڑا ہوتا ہے، جو اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہم مان نہیں سکتے ہیں، اسی لیے دیکھیں لمٹس کو کراس کرتے ہیں ہم، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں میں تو اس لیے یہ کر رہی ہوں، میں تو اس لیے یہ بتا رہی ہوں، میں تو اس لیے یوں کام کرتی ہوں، اس لیے کہ میرا مقصد یہ تھا، حالانکہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ منافقت کر رہی ہوں یہاں پر۔ اسی لیے ہمیں بہت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں اتنی بار آپ کو بتاتی ہوں، لیکن شرم کی بات ہے کہ میں بھی اپنا روز محاسبہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس روز، دیکھیں روز کب محاسبہ کروں گی، کیونکہ میں تو بھول جاتی ہوں نا کہ میری بھی موت آنے والی ہے۔ میں بھول جاتی ہوں کہ کب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنی اس آخرت کی تیاری ہی نہیں کر رہی ہوں میں، تو میں کہاں سے عمل میں چینجز لاؤں گی جب تک میرے اندر یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ آیت میں نے اس لیے آج دوبارہ اٹھائی، اس دن آپ کے سامنے صرف ریڈ کی تھی، اس لیے کہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ دیکھیں یہ برباد ہوئی تھی وہ قوم، اپنی غلطیوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ غضب اس لیے آیا تھا، یہ کفر کرتے تھے آیتوں کا، نمبر 1، نمبر 2 یہ نبیوں سے قتال کرتے تھے، یعنی جو بھی ان کو دین کی بات بتاتا تھا اس سے بحث کرتے تھے بغیر حق کے، یعنی دلیل بھی نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3 یہ نافرمانی کرتے تھے،
نمبر 4 یہ حد سے بڑھتے تھے، اور نمبر 5 یہ ناشکری کرتے تھے۔ میں کہاں سے لا رہی ہوں؟ یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پہ نہیں ایک کھانے پہ اتفاق کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو پوائنٹس بتا دیے۔ مجھے اور آپ سے اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ان قوم میں سے تم بھی ایسی ہوئی نا تو تم بھی برباد ہوگی۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی؟ اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی ایسی بنی نا تو تم بھی برباد ہوگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بچنا چاہتی ہو؟ تو میں کہوں گی ہاں۔ تو یہاں سے مجھے یہ پوائنٹس ملے کہ یہ پوائنٹس پر میں نہیں چلوں گی، کیونکہ یہ پوائنٹس اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اسی لیے میں روز اپنا محاسبہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن پر چلنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد آتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ لیکن یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم آج آدھی کل بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ذرا سمجھنے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یا تھے، نصارہ تھے، وہ صوابین تھے، من آمنا، ان میں سے جو بھی پہلے کی قومیں ہادی نصارہ صوابی تھیں، آج کے مسلمان ہیں، جو بھی اللہ کہہ رہے اوور آل، جو بھی من آمنا، جو بھی ایمان لائے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین رکھے گا۔ دیکھیں اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، ایک واحد اللہ کو بالغیب ماننا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو بالغیب ماننا کہ اللہ میرے رب ہے، وہ اس کائنات کے مالک ہیں، وہ سپریم اتھارٹی ہیں۔ عقیدے کا پکا ہونا کہ نہ اس کے سوا مجھے کوئی دے سکتا ہے کچھ، نہ مجھ سے کوئی لے سکتا ہے، میں جواب دے صرف اس ذات کو ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، اس کی بات کو ماننا میرا مقصد ہے، اور میرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس رب کی بات پر میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ جو اس سے مجھے حکم دیے ہیں وہ مجھے کرنا ہے، اور وہ مجھے اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ والیوم الآخر، دیکھیں آخرت کا یقین بہت ضروری ہے۔ آخرت کا یقین اس لیے ضروری ہے کہ جو میں اس دنیا میں کروں گی، اللہ کی کتاب کے مطابق گزاروں گی، اس کا مجھے کل جواب دینا ہے۔ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئی، مجھے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ یقین سے ہی عمل آتا ہے۔ اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اللہ پر اور آخرت پر لانے سے کیا کوئی بھی ایمان لے آئے گا؟ تو یہ ہادی نصاری صوابی یہ تو نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، وہ نبیوں پر ہر صورت ایمان لاتا ہے۔ پہلے زمانے کی جو بکس تھیں، پہلے زمانے کے جو نبی تھے، وہ سب اپنے نبی پر جو بھی ایمان لاتے تھے، جو اس کتاب پر چلے، جو نبی لے کر آئے۔ نبی کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ نبی اللہ کی کتاب کو ماننا، کیونکہ نبی کے بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ نبی کے تھرو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہم پر لے کر ہمارے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ کے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنے کا مجھے حکم ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور آپ دیکھ لو ویسے بھی کہ ہمارے نبی ہم کو بہت پیارے لگتے ہیں، ہمیں تو سارے ہی نبی بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا سب سے ہی ملنے کا بہت دل چاہتا ہے، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھوڑی سی زیادہ ہمیں ان سے ایک ہے، کیونکہ وہ ہم ان کی امت میں سے آتے ہیں۔ حالانکہ سارے نبی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ کسی نبی کی ہم تفریق نہیں کرتے۔ آپ سورہ بقرہ کی جب لاسٹ آیت میں پڑھیں گے کہ سب نبی کسی کی بھی ہم تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو آمن رسول جو ہم پڑھتے ہیں ویسے بھی یہ سب کو یاد ہے، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس میں یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ لا نفرق بین احد من رسولی جو آیت آتی کہ ہم کسی نبی کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے، سبھی ہمارے لیے بہت پیارے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو بھی آمن باللہ کرے گا،
وہ نبیوں پر تو ایمان لائے گا ہی۔ آج بھی اگر کوئی یہودی ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، جو بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے وہ نبی پر ڈیفینیٹلی ایمان لائے گا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا تو آخرت پر بھی ایمان لائے گا، نبی پر بھی ایمان لائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ایمان لانے کا آگے کیا مطلب آپ کو اور قرآن سے اس کی تفسیر مل رہی ہے کہ وہ عمل صالحا، اور عمل کرے گا صالحا۔ میں نے آپ کو کہا نا، نیک نہیں ہم اس کا میننگ کریں گے، صالحا کا میننگ ہوتا ہے اصلاح کرنے والے عمل، ٹھیک ہے؟ اور اصلاح کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کہ نمبر 1 پوائنٹ ہم نے کیا لیا کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، تو دیٹ مینس کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس کے لیے اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر ایک اور بھی پوائنٹ آ رہا ہے کہ وہ عمل کرے گا اچھے صالح، یعنی اپنی اصلاح کر لے گا عملوں کی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ اس زمانے کے یہودی تھے، نصارہ تھے، بہت سارے لوگ ہوتے تھے نا اس زمانے میں بھی، جن کے پاس اپنی کتابیں بھی تھیں اس وقت کی۔ تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے نا، تو وہ اللہ نے بھی کہا نا ان سے کہ تصدیق کر لو تمہاری کتاب سے، مصدقا لما بین یدی، یعنی تصدیق کرو، یعنی اللہ نے عقل پہ بلایا کہ جو یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے تم بھی اپنی کتاب سے اس کو ٹیلی کر لو کہ یہ صحیح بتا رہا ہے، تمہاری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے نا۔ تو وہ جب ٹیلی کرتے تھے تو جو اچھے لوگ تھے وہ سرنڈر کرتے تھے کہ ہاں یہ نبی سچا ہے، یہ بالکل سچ بات بتا رہے ہیں اور ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ مان لیتے تھے۔ صحیح ہے، اللہ نے 2 جگہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے یہی تو ہمیں بتایا گیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتایا تھا کہ ان کو خوشی ہوتی تھی کہ وہی نبی ہے جو ہماری کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ نبی بھی ہم کو وہی چیز بتا رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ نے جو کتاب دی، اس زمانے کے جو لوگ تھے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک اپنے سامنے آپ سین لاؤ کہ ایک نبی آئے، وہ قرآن لے کر آئے، تو نبی کو بھائی میں کیسے مان لوں؟ تو وہ تصدیق کرتے تھے اپنی کتاب سے کہ نبی جو باتیں ان کو وہی آتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، سب دیکھتے تھے۔ اس میں سے جو اچھے لوگ تھے، جو پراؤڈ تھے، جو ضدی تھے، جو نہیں ماننا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم کو اس نبی کو نہیں مانتے، اور جو اچھے لوگ تھے، جو حق پر تھے، جو صاف ستھرے لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی تو حق کی بات کر رہا ہے، انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ جس پر چل رہے تھے وہ اچھے لوگ تھے، اگر تھوڑی بہت ان سے اونچ نیچ ہو بھی گئی تھی کیونکہ کتابیں میں ہیر پھیر ہو چکی تھی، تو اگر ہو بھی گئی تھی تو انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ سمجھ آئی؟ یہ کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا، اس کو ہم کل بھی سمجھیں گے اور اچھی طریقے سے آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ تو ہو کیا رہا ہے، اللہ آگے بتا کیا رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجر کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، تھوڑی اور ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والی ہے۔ تو دیکھیں اسی لیے سورہ بقرہ میں دیر لگتی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہے، ہمارے مائنڈ کو بہت کلیئر کرتی ہے۔ کچھ چیزوں میں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے نا، تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے میرا اور آپ کے ویژن کو کھولتی ہیں، ہماری سوچ کو کھولتی ہیں، ہمارے جو کنفیوژن ہوتا ہے نا اس کو صحیح کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔